السلام علیکم ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو نمرود کا دور تھا اور بت پرستی کا بڑا زور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ان بت پرستوں سے فرمانے لگے کہ یہ تمہاری کیا حرکت ہے کہ ان مورتیوں کے آگے جھکے رہتے ہو؟ یہ تو پرستش کے لائق نہیں، پرستش کے لائق تو صرف اللہ ہے۔ وہ لوگ بولے، ہمارے تو باپ دادا بھی انہی مورتیوں کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں، مگر آج تم ایک ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہو جو ان کی پوجا سے روکنے لگے ہو۔ آپ نے فرمایا، تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہیں۔ حق بات یہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ تمہارا اور زمین و آسمان سب کا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا۔ اور سن لو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ان بتوں کو میں سمجھ لوں گا۔ چنانچہ ایک دن جبکہ بت پرست اپنے سالانہ میلے پر باہر جنگل میں گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے اور اپنے تیشے سے سارے بت توڑ پھوڑ ڈالے، اور جو بڑا بت تھا اسے نہ توڑا اور اپنا تیشہ اس کے کندھے پر رکھ دیا، اس خیال سے کہ بت پرست جب یہاں آئیں تو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید اس بڑے بت سے پوچھیں کہ ان چھوٹے بتوں کو یہ کون توڑ گیا ہے اور یہ تیشہ تیرے کندھے پر کیوں رکھا ہے، اور انہیں کا عاجز ظاہر ہو اور ہوش میں آئے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے اور اپنے بت خانے میں پہنچے تو اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھ کر کہ کوئی ادھر ٹوٹا ہوا پڑا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں تو کسی کی ناک سلامت نہیں، کسی کی گردن نہیں تو کسی کی ٹانگیں ہی غائب ہیں، بڑے حیران ہوئے اور بولے کہ کس ظالم نے ہمارے ان معبودوں کا یہ حشر کیا ہے۔ پھر یہ خبر نمرود اور اس کے امراء کو پہنچی اور سرکاری طور پر اس کی تحقیق ہونے لگی، تو لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم ان بتوں کے خلاف بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، یہ انہی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ آپ نے فرمایا، وہ بڑا بت جس کے کندھے پر تیشہ ہے، اس صورت میں تو یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسی کا کام ہے، تو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اسی سے پوچھ لو نا کہ یہ کام کس نے کیا۔ وہ بولے مگر وہ بول نہیں سکتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم جلال میں آ گئے اور فرمایا، جب تم خود مانتے ہو کہ وہ بول نہیں سکتے تو پھر تف ہے تم بے عقلوں پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنا شرک ہے، اور قرآن میں جہاں من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا کا لفظ آیا ہے وہاں یہی بت مراد ہے، نہ کہ انبیاء اور اولیاء۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر تف فرما رہے ہیں، تو اگر ان سے مراد انبیاء یا اولیاء ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں فرماتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز سمندر کے کنارے ایک آدمی مردہ دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی لاش کو کھا رہی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پرندے آ کر اس لاش کو کھانے لگے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جنگل کے کچھ درندے آئے اور وہ بھی اس لاش کو کھانے لگے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے خدا سے عرض کیا، الہی مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں، پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، اچھا اے خلیل، تم 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ ہلا لو تاکہ اچھی طرح ان کی شناخت ہو جائے، پھر انہیں ذبح کر کے ان کے اجزاء باہم ملا جلا کر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، اور پھر ان کو بلاؤ اور دیکھو کہ کس طرح زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کبوتر، مرغ اور کوا، یہ 4 پرندے لیے اور انہیں ذبح کیا اور ان کے پر اکھاڑے
اور ان سب کا کیما کر کے اور آپس میں ملا جلا کر اس مجموع کے کئی حصے کیے اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سر سب کے اپنے پاس محفوظ رکھے، اور پھر آپ نے ان سے فرمایا چلے آؤ۔ آپ کے فرماتے ہی وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بائینہ پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ خدا تعالیٰ بڑی قدرت اور طاقت کا مالک ہے۔ کوئی ڈوب کر مر جائے اور اسے مچھلیاں کھا جائیں، یا جل کر مر جائے اور راکھ ہو جائے، یا کسی کو درندے پرندے اور دریائی جانور تھوڑا تھوڑا کھا جائیں اور اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں، خدا پھر بھی اسے جمع فرما کر ضرور زندہ فرمائے گا اور بارگاہ ایزدی کی حاضری سے اسے مفر نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں، ورنہ خدا اپنے خلیل سے یہ نہ فرماتا کہ ان مردہ اور کیما شدہ پرندوں کو بلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باحکم الہی ان مردہ پرندوں کو بلایا اور وہ مردہ پرندے آپ کی آواز سن کر دوڑ پڑے۔ یہ پرندوں کی سماعت ہے، اور جو اللہ والے ہیں ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پرندوں کو زندہ تو خدا نے کیا، لیکن یہ زندگی انہیں ملی ابراہیم علیہ السلام کے بلانے اور ان کے لب ہلنے سے۔ گویا کسی اللہ والے کے لب ہل جائیں تو خدا کام کر دیتا ہے۔ اسی لیے مسلمان اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی مبارک اور مستجاب دعاؤں سے اللہ ہمارا کام کر دے۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں جس سے کہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔